دلی کونسل کی جانب سے مسلم مسافر خانے میں کانفرنس کا آیوجن کیا گیا۔ کانفرنس کو مکھیہ وکتا اور سمبودھن کرنے کے لیے پہنچے حضرت مولانا یاسین عثمانی سجادہ نشین درگاہ بدایوں۔ بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر شرکت کرنے کے لیے پہنچے۔ خواتین بھی پیچھے نہیں رہی۔ مولانا نے کہا کہ راجستھان کی کانگریس سرکار بنے ہوئے تیسرا سال چل رہا ہے اور ابھی تک سارے بورڈ خالی پڑے ہوئے ہیں، جس سے مسلم سمدائے کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک حج کمیٹی، وقف بورڈ، مدرسہ بورڈ، اردو اکیڈمی کے چیئرمین نہیں بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یدی سرکار نے ڈھیلائی برتی اور مسلم سماج کے درکنار کیا گیا تو 5 راجیوں میں ہونے والے چناؤں میں انہیں خمیازہ اٹھانا پڑے گا، جبکہ مسلم سماج نے انہیں راجستھان میں 9 MLA دیے ہیں۔ اس کے باوجود سماج پچھڑا ہوا ہے۔ کانفرنس کے ذریعے مولانا نے مانگیں رکھی، سرکار سے جلدی پوری کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ میری احباب سے جب ملاقات ہوئی یہاں کے دوستوں سے، تو اکثر لوگوں کی زبان پر موجودہ حکومت سے شکایتوں کے علاوہ مجھ کو کچھ نہیں ملا، اور بڑی جائز اور جینوئن شکایتیں لوگوں نے کی ہیں۔ 2 سال گزر گئے، تیسرا سال اس حکومت کا شروع ہو گیا۔ مجھے معلوم ہوا تو بڑا افسوس ہوا کہ یہاں پر جو مائنارٹیز کے انسٹیٹیوشنز ہیں، مثلاً اردو اکیڈمی، مدرسہ بورڈ، وقف بورڈ، مائنارٹی کمیشن وغیرہ وغیرہ، ان میں آج تک اپائنٹمنٹ ہی نہیں ہوئے، ہیڈ ہی نہیں بنائے گئے۔ وہ مائنارٹی 12% راجستھان کی، بالخصوص مسلمان، جو موجودہ سرکار کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اپنے ووٹ کے ذریعے سے پار لگاتے ہیں اور حکمرانی کا موقع دیتے ہیں، ان کا حصہ دینے میں اتنی دیر، آخر یہ تو نیتوں پہ سوال کھڑا کرتی ہے۔ یہ بات کتنا نقصان ہے۔ اردو اکیڈمی ہوتی، اردو ادب سے ریلیٹڈ لوگوں کا 2 سال میں کتنا فائدہ ہوتا۔ مدرسہ بورڈ ہے، اگر وہ قائم ہو جاتا تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں کا کتنا بھلا ہوتا۔ مائنارٹی کمیشن ہوتا تو مائنارٹی کو پیش جو مسائل ہیں اس کے حل کرنے میں کتنی مدد ملتی۔ آخر یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ موجودہ یہ حکومت مائنارٹی کے لیے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن جس کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے صرف ایک قدم چلانے کی دیر ہے، اور اچھے اور قاعدے کے لوگوں کو نامینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک 2 سال میں وہ لوگ نامینیٹ نہیں ہوئے۔ مجھے شکایت بھی ہے اور میری ڈیمانڈ بھی ہے موجودہ سرکار سے کہ وہ ترنت اور فوراً یہاں کے مائنارٹی کے اداروں میں اچھے ذمہ داروں کو، ایماندار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو نامینیٹ کرنے کا پروگرام بنائے اور اس کا اعلان کرے گا۔ مولانا، راجستھان کے اندر اردو جو چلا کرتی تھی پہلے سے 5ویں تک کی، وہ بند کر دی گئی مدرسے میں۔ اس کے علاوہ ابھی جو اردو کے ٹیچرز ہیں ان کی جگہ پر سنسکرت کے ٹیچرز اسکولوں میں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں پر بچے اردو پڑھنے والے ہیں، پھر سنسکرت کے ٹیچرز لگائے جا رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو؟ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں ہے کہ وہ سنسکرت کے ٹیچر لگائیں۔ ہم جیسے لوگ جو گیان اور علم کو جانتے ہیں، ان کی لڑائی زبانوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ کوئی سنسکرت کا عالم ہوتا ہے، کوئی اردو کا عالم ہوتا ہے، کوئی فارسی، عربی کا، انگلش کا عالم ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سنسکرت کو بڑھاوا ہو، ٹھیک ہے، ایک زبان ہندوستان کی آگے بڑھائیے، لیکن ایک زبان کو دفن کر کے دوسری زبان کو، جس زبان نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہو، جو مسلمانوں کی نہ ہو بلکہ سب کی زبان ہو، جس کو سب نے اپنے خون جگر سے جو ہے کہ سینچا ہو، اس زبان کو نقصان ہوتا رہے اور کوئی دوسری زبان کو آپ پرورش کرنے کی فکر کرنے لگے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہی تو ساری چیزیں سوال کھڑی کرتی ہیں۔ آپ سنسکرت کو بڑھائیے، کسی کو کیوں اعتراض ہوگا، لیکن